السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قضا نمازوں کا بیان مکمل ہوا، اب یہاں سے سجدہ سہو کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سجدہ مانے جانتے ہیں، سجدہ کرنا، جو پیشانی کو زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ اور سہو کا معنی ہوتا ہے غلطی ہو جائے نماز کے اندر، تو کون سی ایسی غلطی ہے جہاں سجدہ سہو کرنا ہے، اس کی تلافی کے لیے، اس میں جو کمی آ گئی اس کمی کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمی جو آئی ہے، جو خرابی آئی ہے، وہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے، جیسے کوئی فرض ہی چھوٹ گیا تو وہ سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ خرابی اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی اور ایسی خرابی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں سجدہ سہو کرنا پڑے، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے بھی کام چل جاتا ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مستحب چھوٹ گیا یا کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہاں سجدہ سہو کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو لفظ ہے، سجدہ سہو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سجدہ سہو بولتے، سہو نہیں، یہ سہو ہے، سہون سے بنا ہے۔ عربی میں یہ سہون پڑھا جاتا ہے، اور اردو میں اس پر وقف کریں گے تو سہو ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ جواب: واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے، یعنی اس کی اندر جو کمی آئی اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے 2 سجدے واجب ہوتے ہیں، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹے گا جبھی سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے، اور واجب سے کم کوئی چیز ہے، یعنی کم مرتبے والی کوئی چیز، یعنی سنت ہے، مستحب ہے، ایسی کوئی چیز چھوٹتی ہے تو وہاں سجدہ سہو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ واجبات میں سے کوئی چیز وہ بھی بھولے سے رہ جائے، بھولے سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑے گا تو اس کا حکم الگ ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے کہ غلطی سے چھوٹ گیا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھول سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ اور سجدہ سہو میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ایک سجدہ نہیں بلکہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تو یہ سجدہ سہو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ شامل ہے دونوں سجدوں کو۔ یوں دیکھنے جائیں تو 2 سجدے ہیں تو سجود سہو کہنا چاہیے، لیکن اس کو سجدہ سہو کہہ دیتے ہیں جو دونوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ وہ گویا کہ نام ہو گیا ہے اس کا، دونوں سجدوں کا ہی ایک نام بنا دیا گیا، اور وہ نام رکھ دیا گیا سجدہ سہو۔ اگر قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، جیسے ابھی اوپر بتایا کہ بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا تب تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، یعنی وہ کمی دور ہو جائے گی۔ لیکن قصداً یعنی جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا ہے تو کیا ایسی صورت میں اب سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا؟ اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے جو کمی آئی ہے وہ سجدہ سہو سے دور ہو جائے گی؟ تو جواب دیتے ہیں قصداً واجب کو ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہ ہوگا، جو کمی آئی ہے وہ کمی دور نہیں ہوگی، بلکہ اب اعادہ واجب ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر اب واجب کو چھوڑا کہ اس کی طرف سے اب کوتاہی پائی گئی۔ وہاں بھول کر چھوٹ گیا تھا تو اتنی بڑی کوئی کوتاہی نہیں تھی، کیونکہ بھول اور نسیان میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہاں شریعت نے حکم کو ہلکا رکھا ہے، تو وہاں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ لیکن یہاں چونکہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے، قصد اس کا پایا گیا، ارادہ اس کا پایا گیا ہے، جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا، جیسے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی یا جان بوجھ کر اس کے ساتھ صورت ہی نہیں ملائی، تو ایسی صورت میں اب سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز کا اعادہ یعنی نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک کیا ہو اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی واجب بھول کر چھوٹ گیا ہے، اب سجدہ سہو کرنا لازم تھا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کو ختم کر دیا اور اٹھ کے چلا بھی گیا، تو ایسی صورت میں اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ سجدہ سہو واجب تھا،
بھول کر واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب تھا، اب جو سجدہ سہو کیے بغیر نماز کو ختم کر دیا تو ایسی صورت کے اندر اب اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ بات ہوتی ہے، وہاں پر بیان کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب تھا اور سلام پھیر دیا، لیکن ابھی کوئی منافی عمل نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو نماز کے خلاف ہو جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، جیسے بات چیت کرنا کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بات چیت نہیں کی یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی، صرف سلام پھیرا اور ابھی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، واجب چھوٹا ہے، مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، تو فوراً پھر وہ سجدہ سہو کر لے، اب نماز ہو جائے گی، اب نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی منافی عمل بھی کر لیا، سلام تو پھیر دیا، سجدہ سہو واجب تھا اور سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا اور کوئی منافی عمل بھی کر لیا، بات چیت کرنے لگ گیا، کوئی ایسی دعا پڑھنے لگ گیا جو نماز کے اذکار میں سے نہیں ہے، یا جو ہے کہ اٹھ کر چلا گیا، کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو نماز کے خلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سلام کر لیا یا سلام کا جواب دے دیا، جو ساری چیزیں پہلے بیان کی گئی، تو ایسی صورت میں اب اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ اب آگر بیان کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیسے کیا جائے سجدہ سہو، کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ سجدہ سہو واجب تھا تو آخری قعدہ جو گئی، یہ آخری قعدے میں کرنا ہے، سجدہ سہو جو ہے وہ آخری قعدے میں کرنا ہے، اور اس میں اتحیات پڑھ لی، اتحیات مکمل ہو گئی، اب 2 سجدے کرنے، یعنی جس طرح اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اور وہی تسبیح جو نماز کے سجدوں میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی بہتر یہی ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن طاق عدد میں ہو، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9، اسی طریقے سے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، پھر ویسے ہی تسبیح پڑھے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر قعدے کی حالت میں بیٹھ جائے۔ اب وہ جو درود شریف وغیرہ جو ہے وہ تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرتے، یعنی پھر سے تشہد پڑھے، پھر سے اتحیات پڑھے اور پھر سے درود شریف پڑھے۔ اتحیات پہلے ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے، اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا، لیکن اب جب دوبارہ سجدہ سہو کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھا ہے تو پھر سے اتحیات پڑھے اور درود شریف پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سلام کو پھیر دے۔ یہ ایک طریقہ ہوا سجدہ سہو کا۔ دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے بھی اتحیات پڑھنا واجب اور بعد میں بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اتحیات پڑھ کے سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے جو قعدہ ہو رہا ہے وہ بھی اور سجدہ سہو کے بعد ہو رہا ہے وہ بھی، دونوں قعدوں کے اندر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے۔ پہلے اتحیات پڑھ لی، پھر درود شریف بھی پڑھا، پھر سجدہ سہو کیا، پھر اتحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدے میں اتحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے جو قاعدہ کیا ہے اس میں اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، اب سجدہ سہو کر رہا ہے تو بھی اجازت، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد صرف اتحیات پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہو گئے۔ ایک طریقہ جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر لے، پھر جب 2 سجدوں سے واپس قعدے میں بیٹھے تو پھر اتحیات پڑھے، پھر درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے۔ دوسرا طریقہ جو یہ بتایا گیا کہ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، یعنی پہلے جب سجدہ سہو سے پہلے اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لے، پھر بعد میں بھی درود شریف پڑھے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لے، اتحیات کے ساتھ درود شریف دعائے معصورہ پڑھ لے، اور بعد والا جو قعدہ کرے گا سجدہ سہو کے بعد اس میں صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کیے تو کیا حکم ہے؟ سلام نہیں پھیرا، ڈائریکٹ سجدے کر لیے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے تو یہ بھی کافی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہ ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرض یا سنت اور مستحبات ترک ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ یہاں جو بتایا جا رہا ہے واجب کے چھوٹ جانے کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن فرض کسی کا چھوٹ گیا یا سنت چھوٹ گئی نماز کی، یا کوئی مستحب چھوٹ گیا جو نماز کے اندر ہے تو کیا حکم ہے؟ فرض ترک ہو جانے سے نماز ہی جاتی رہتی، کوئی فرض نماز کا چھوٹ گیا، جیسے مان لو کہ قراءت ہی چھوڑ دی، تو ایسی صورت میں اب نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ ہی چھوڑ دی، کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، شرط میں بھی اس کو شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک سجدہ ہی چھوڑ دیا کسی نے، تو اس سے بھی جو ہے کہ وہ نماز جو ہے کہ کیونکہ وہ فرض ہی چھوٹ گیا،
یا دونوں سجدے چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں وہ نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر سے پڑھے۔ تو سنن و مستحبات یعنی سنتیں اور مستحبات، مثلا تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، ثنا پڑھنا، آمین پڑھنا، تکبیرات انتقالات جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت جو تکبیر کہی جاتی، جیسے رکوع سے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جاتے وقت یا سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد وغیرہ، یہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان تسبیحات کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔ رکوع کے اندر بھی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح کا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی کچھ بھی نہیں پڑھتا خاموش رہتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر سنت چھوٹی ہے، واجب نہیں چھوٹا ہے، اس تسبیح کا پڑھنا سنت ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز شمار میں آئے گی۔ مگر اعادہ مستحب ہے، یعنی دوہرا لینا بہتر، کیونکہ سنت چھوٹ گئی ہے یا مستحب چھوٹا ہے تو دوہرا لینا بہتر ہے، سہون ترک کیا ہو یا قصدن ترک، یعنی بھول کر چھوٹ گئی ہو یہ چیزیں یا جان بوجھ کر چھوڑا ہو، نماز تو بہرحال ہو جائے گی سنت چھوٹنے کی وجہ سے یا مستحب چھوٹنے کی وجہ سے، لیکن وہاں پر بھی اعادہ کر لینا، دوہرا لینا بہتر ہے۔ ایک نماز میں چند واجب بھولے سے ترک ہو گئے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہے، ابھی ایک سے زیادہ واجب چھوٹ گئے، مان لیجئے کہ سورت پڑھنا بھی بھول گیا، اتحیات پڑھنا بھی بھول گیا، پھر دوسرا کوئی واجب بھی جو ہے کہ اس کا چھوٹ گیا، تو دو یا دو سے زیادہ واجب چھوٹ گئے، تو ایسی صورت میں جب یہ بتایا کہ واجب چھوٹا تو 2 سجدے کرنے ہیں، تو کیا اگر 2 واجب چھوٹے ہیں تو کیا 4 سجدے کرنے پڑیں گے، یا 3 واجب چھوٹے ہیں تو کیا 6 سجدے کرنے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں، یعنی 4 یا 6 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی 2 سجدے سارے واجبات کی تلافی کے لیے کافی ہیں۔ اگر ایک واجب چھوٹا یا 2 چھوٹے یا 3 چھوٹے تب بھی 2 ہی سجدے کیے جائیں گے سجدہ سہو کرتے وقت۔ فرض میں قاعدہ اولیٰ بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا حکم ہے؟ فرض میں قاعدہ اولیٰ بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سجدہ سہو کرے، اور صحیح مذہب میں یہ نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوا، کیونکہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض نماز کے اندر جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور قیام یہ فرض ہے، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا جائز نہیں ہے، تو جب اب پورا کھڑا ہو چکا ہے، سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، مطلب قیام کی حالت میں آ گیا، تو اب جب لوٹے گا تو یہ قیام سے قاعدے کی طرف لوٹنا ہوا، یعنی فرض سے واجب کی طرف لوٹنا ہوا جو جائز نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اٹھنے جا رہا تھا اور اتنا اٹھا ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہے، یعنی کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے، وہ کیفیت ایسی ہے تو اس میں لوٹنے کا حکم ہے، وہ لوٹ جائے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت اتنا کھڑا ہو گیا کہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، قیام کے قریب ہو گیا، اس طرف جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کیفیت سے اس کا معاملہ قریب ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اب لوٹنے کی اجازت نہیں، یا بالکل ہی سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ لوٹ گیا تو سجدہ سہو کرے گا اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوا، لہٰذا حکم یہ ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے، یعنی سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹ گیا، وہ قیام میں سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر وہ قاعدے میں لوٹ گیا اور جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ قاعدہ تو ہو چکا ہے پہلے، اب دوبارہ قاعدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو فوراً کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑے ہو گئے تو کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، قاعدہ اخیرہ تو جو آخری قاعدہ ہوتا ہے وہ بھول کر کوئی کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ قصدن قاعدہ اخیرہ بھول گیا، قصدن نہیں بلکہ سہون، غلطی سے قاعدہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، یعنی جو بعد والی رکعت جس کے لیے کھڑا ہو گیا، جیسے 4 رکعت والی نماز تھی اس میں قاعدہ اخیرہ کرنا تھا لیکن قاعدہ اخیرہ کیے بغیر ہی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور 3 رکعت والی نماز تھی جیسے مغرب کے اندر نماز ہوتی، مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے، اس میں قاعدہ اخیرہ کرنا تھا 3 رکعت پر، وہ قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، تو 4 رکعت والی میں جب تک 5ویں کا قاعدہ سجدہ نہ کیا ہو اور 3 رکعت والی میں جب تک چوتھی کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ جانے کا حکم ہے، جیسے ابھی قیام کی حالت میں تھا، کھڑا ہو گیا لیکن قیام کی حالت میں، اور اسے یاد آ گیا کہ یہ تو 5ویں رکعت ہے تو کیا کرے، وہ لوٹ آئے۔ 3 رکعت والی نماز کے اندر چوتھی میں کھڑا ہو گیا اور قیام کی حالت ہی میں یاد آ گیا، یہ رکوع میں چلا گیا، جب یاد آیا رکوع میں یاد آ گیا کہ یہ تو میری چوتھی رکعت ہو گئی 3 رکعت والی نماز کے اندر، تو وہ کیا کرے، وہ لوٹ آئے، واپس قاعدے میں بیٹھ جائے، واپس قاعدے میں بیٹھ جائیں، اور پھر کیا کرے، اور کہتے ہیں اور سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا، اس کو بیٹھنا تھا،
بیٹھا نہیں اور کھڑا ہو گیا، تو جب تک وہ پانچویں یا چوتھی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا، یعنی 4 رکعت والی میں پانچویں کا سجدہ کر لیا اور 3 رکعت والی میں چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو اب لوٹ نہیں سکتا ہے۔ اب وہ جو رکعت ہے وہ رکعت گویا کہ مکمل ہوگی، کیونکہ سجدے سے ایک رکعت مکمل ہو جاتی تقریباً۔ تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ جو فرض تھا وہ فرض رہے ہی نہیں، وہ فرض نماز ہی نہیں بلکہ وہ اب نفل ہو گئی، پوری کی پوری نماز وہ نفل ہو گئی۔ جو 4 رکعت پڑھ رہے تھے وہ چاروں کی 4 نفل ہو گئی، یہ 1 رکعت اور ایکسٹرا ہو گئی ہے، اور 5 نفل کے اندر تو 5 رکعت ہوتی نہیں، تو حکم کیا ہوگا؟ 1 رکعت اور ملائے، یہ 6 رکعت میں نفل ہو جائے گی۔ یا جو ہے کہ 3 رکعت پڑھ رہا تھا تو 3 میں یہ چوتھی پڑھ لیا، تو 3 رکعت کے اندر 1 ملانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 4 رکعت کی نفل نماز ہوتی ہے، تو وہ 4 رکعت چوتھی رکعت پہ وہ سلام پھیر دے اس میں۔ لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے، یعنی مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے کہ شفاع پورا ہو جائے، یعنی 4 کا جو عدد ہے وہ پورا ہو جائے اور 6 ہو جائے، اور طاق رکعت نہ رہے، کیونکہ نفل کے اندر طاق رکعت نہیں، فرض کے اندر ہے 3 رکعت، طاق کا مطلب 1 اکائی والی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ فرض میں ہے، لیکن نفل کے اندر نہیں، یا تو 2 ہوگی یا 4 ہوگی یا 6 ہوگی یا 8 ہوگی، ایسے تو اس میں شفاع پورا ہو جائے اور طاق نہ رہے۔ اگرچہ وہ نماز فجر یا عصر ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئی، یعنی مغرب میں 3 رکعت تھی اس میں چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا اور سجدہ بھی کر لیا، تو آٹومیٹکلی وہ 4 ہو گئی ہے، اور 4 رکعت کو نفل نماز ہوتی ہے تو وہاں 1 اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرض نماز کے اندر ہے کہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تب 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب 1 اور ملا کے 6 ہو جائیں گے ایسی صورت میں۔ لیکن ان ساری صورتوں کے اندر فرض نماز جو پڑھ رہا تھا وہ فرض ادا نہیں ہوئی ہے، پوری نماز نفل ہو گئی، اب فرض نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، فرض باطل ہو گئے ایسی صورت میں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ جو تھا، قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہوتا ہے، اور یہاں پر قاعدہ اخیرہ ہوا ہی نہیں۔ جب قاعدہ اخیرہ ہوا ہی نہیں تو وہ جو نماز جس کی نیت کی تھی وہ نماز بھی نہیں ہوئی، یہ نفل ہو گئی۔ اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ ابھی جو بات چل رہی تھی وہ یہ مسئلہ تھا، یہ صورت تھی کہ قاعدہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا، اور یہاں کیا بات چل رہی ہے؟ اب اگلا جو مسئلہ بیان کریں گے وہ اس سلسلے میں ہے کہ بقدر تشہد بیٹھ چکا ہے، التحیات پڑھنے کی مقدار وہ قاعدہ کر چکا ہے، پھر کھڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا؟ گویا کہ قاعدہ ہو چکا ہے، التحیات کی مقدار اگر بیٹھ لے تو وہ قاعدہ ہو جاتا ہے، جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی قاعدہ کرنے کے بعد بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ چوتھی رکعت کے بعد جو 5ویں رکعت ہے یا تیسری رکعت کے بعد جو چوتھی رکعت ہے 3 رکعت والی نماز کے اندر، تو وہاں کیا احکام ہوں گے؟ اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا لوٹ آئے، یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا، یہاں شروع میں تو وہی حکم ہے، آخر میں کچھ بدلے گا، یعنی جس طریقے سے وہاں پر بھی تھا کہ 5ویں رکعت کا جب تک سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، اور 3 رکعت والی نماز کے اندر چوتھی رکعت کا جب تک سجدہ نہ کیا ہو وہ لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، یہاں پر بھی سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ یہاں تک تو دونوں صورتیں سیم ہیں، پہلے والی صورت بھی سیم اور یہاں پر بھی سیم، اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت پہ، وہ بیٹھا تو صحیح امام، لیکن اس نے سوچا کہ پہلا قاعدہ ہوگا، تو وہ التحیات کی مقدار بیٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا، التحیات پڑھی اور پھر وہ کھڑا ہو گیا امام، اور مقتدی کیونکہ قاعدہ اخیرہ مقتدیوں کو معلوم ہے کہ تو قاعدہ اخیرہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی بیٹھے رہیں گے، امام کا انتظار کریں، اگر لوٹ آیا تو ساتھ ہو جائے، یعنی 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے وہ لوٹ آیا تو امام کا ساتھ دیں، وہ سجدہ سہو کرے گا تو یہ بھی سجدہ سہو کریں، پھر سلام پھیرے گا، یہ بھی اس کے ساتھ سلام پھیر دیں جب وہ واپس آ جائے تو۔ اور اگر نہیں لوٹا اور اس نے سجدہ بھی کر لیا، یعنی 4 رکعت والی نماز کے اندر مثال کے طور پر امام نے 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، 3 رکعت والی میں امام نے چوتھی کا سجدہ بھی کر لیا، تو مقتدی اب سلام پھیر دیں، مقتدی اب اب امام کا ساتھ نہ دیں، اب وہ امام اپنے اعتبار سے جو ہے کہ 1 رکعت ملائے گا، یا 3 رکعت والی نماز تو 4 ہو گئی تو وہاں 1 رکعت نہیں ملائے گا، وہ امام کا مسئلہ الگ ہے، لیکن مقتدی یہاں پر سلام پھیر دیں گے، کیونکہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھ لینے کی وجہ سے گویا وہ نماز مکمل ہو چکی ہے، اب امام چونکہ وہ 1 رکعت ملانے کی وجہ سے اب وہ نفل میں چلا گیا، امام نفل میں چلا گیا تو اس کی گویا کہ فرض نماز مکمل ہی ہو گئی، اب امام کی اقتدا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ فرض نماز جس میں اقتدا کرنا تھا، جس کی نیت کی تھی، اب وہ نماز منتقل ہو کے امام کی نفل ہو گئی، کیونکہ اس نے سجدہ کر لیا، 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، تو اب نفل میں تو اقتدا نہیں ہو سکتی، ہم نے تو فرض کی نیت کی تھی، اس لیے مقتدیوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اب وہیں پر سلام پھیر دے، اب امام کی اقتدا نہیں کر سکتے۔
لیکن جو پہلی والی صورت بتائی کہ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور لوٹ آیا تو چونکہ ابھی تک نفل شروع نہیں ہوئے اس کے، جو ایک رکعت میں جو چلا گیا تھا وہ سجدہ نہیں کیا، وہاں تک وہ رکعت نہیں مانی جاتی ہے، تو وہ نفل بھی نہیں ہوئی، تو گویا کہ ابھی فرض کے اندر ہی ہے، وہ لوٹ آتا ہے 5ویں رکعت کا یا 4تھی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے، تو پھر اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہی مسئلہ، تو اگر وہ لوٹا نہیں اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں، اور امام ایک رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں، امام کے لیے پھر وہ حکم الگ ہوگا۔ اگر قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد بھول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد بھول کر درود شریف پڑھنے کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اتنا درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد، یہ اللہم صلی علی سیدنا، اگر سیدنا پڑھتے ہیں تو سیدنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو گئی۔ درود شریف کیونکہ قعدہ اولیٰ کے اندر التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے، اب کچھ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے قیام میں تاخیر ہو رہی ہے، اور وہ تاخیر جو ہو رہی ہے یہ بتایا گیا کہ تعدیل ارکان بھی ضروری، 2 فرض و 2 واجب کے درمیان بھی جو اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، جو 3 تسبیح یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو وہ سجدہ سہو تاخیر کی وجہ سے واجب ہے۔ تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، یعنی خاموش بیٹھا رہا، اتنی دیر تک خاموش رہا التحیات کے بعد، اگرچہ درود شریف نہیں پڑھا لیکن خاموش بیٹھا رہا قاعدہ اولیٰ کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ جیسے قعدہ و رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے، قرآن شریف صرف قیام کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی قعدے کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے یا رکوع میں قرآن شریف پڑھنے لگے، رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی یا سجدے کے اندر سورہ اخلاص پڑھ ڈالی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، تاخیر کی وجہ سے، یہ چیز ہے۔ فرض کے قیام میں بھول کر تشہد پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد بھول کر تشہد پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ وہاں قرات کا محل ہے، وہاں قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اور تشہد تو کہاں پڑھا جاتا ہے؟ قعدے میں پڑھا جاتا ہے، اب تشہد کو کہاں پڑھ دیا؟ قیام کی حالت میں پڑھ دیا۔ تو اگر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی، الحمد کے بعد تشہد کو پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر الحمد سے پہلے پڑھا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں، الحمد سے پہلے تشہد پڑھ، کیونکہ الحمد سے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے؟ ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف اور اس کی تعریف ہے، اور التحیات میں بھی اس کی تعریف ہے، تو یہ ثنا کے قائم مقام ہو جائے گا، وہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں، یہ پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر تشہد پڑھتے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہوگا، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں تو سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن فرض کی بعد والی 2 رکعتوں میں اگر تشہد پڑھ دیتے ہیں تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ بعض دعائیں ایسی احادیث کے اندر ہے جو قیام کی حالت میں بھی پڑھنے کے لیے آئی ہے، پڑھنے کے تعلق سے احادیث آئی ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ دعا کے قائم مقام ہو جائے، تو وہاں سجدہ سہو واجب نہیں۔ امام نے جہری نماز میں آہستہ قرات کی یا سری نماز میں بلند آواز سے قرات کی تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور سری نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اب امام نے اس کا برعکس کر دیا، جس میں آہستہ پڑھنا تھا اس میں بلند پڑھنے لگ گیا، اور جس میں بلند آواز سے پڑھنا تھا اس میں آہستہ پڑھنے لگ گیا، تو فرماتے امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی 1 آیت آہستہ پڑھی یا سری نماز میں جہر سے 1 آیت پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہے، اور 1 کلمہ آہستہ یہ جہر سے پڑھ دیا تو معاف ہے، صرف 1 کلمہ، جیسے الحمد آہستہ پڑھ، جیسے عصر کی نماز ہے اس میں آہستہ پڑھنا تھا اور اس نے الحمد اتنا بلند آواز سے کہہ دیا تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن پوری آیت پڑھ دی الحمدللہ رب العالمین عصر کی نماز کے اندر یہ پوری آیت پڑھ دی تو یہ بقدر فرض ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا جو ہے کہ وہ جہری نماز تھی اس میں آہستہ پڑھ دیا اس نے الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھ دیا تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن ایک ہی کلمہ پڑھا ہو، ایک ہی لفظ پڑھا، جیسے الحمد خالی اتنا کہا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ مجھے تو یہاں بلند آواز سے پڑھنا یا آہستہ پڑھنا، جو بھی ہو نماز کے جو احکام ہیں۔ قرات وغیرہ میں سوچنے کی وجہ سے وقفہ ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ بیچ میں درمیان میں سوچنے لگا کیا پڑھنا تھا کیا نہیں پڑھنا، کہاں سے چھوڑا تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے حفاظ جو ایک طرف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کے اندر عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہاں چھوڑا تھا کہاں سے شروع کرنا ہے، تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہ سوچنے میں جو وقفہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر 1 رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگ گیا، سوچنے میں اتنا ٹائم چلا گیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گئی تو سجدہ سہو واجب، لیکن اگر اس سے کم ہی وقفہ ہوا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کم وقفہ ہوا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی سے سہون کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں، یہی حکم ہے کہ مقتدی سے اگر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو اس میں سجدہ سہو واجب اس وجہ سے نہیں ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز ہوتی ہے۔ امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا تو اگرچہ مقتدی سے کوئی واجب نہیں چھوٹا ہے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے تو مقتدی پر بھی واجب نہیں، اگرچہ مقتدی کا واجب چھوٹا ہو، امام کی ہو گئی تو مقتدی کی بھی ہو گئی۔ آخری مسئلہ ہے اس میں کہ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے تو سلام پھیر کر کرے گا یا کیسے، طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ یعنی مسبوق بھی سلام پھیرے یا ڈائریکٹ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو میں شرکت کرے؟ فرماتے ہیں کہ مسبوق سلام نہیں پھیر سکتا امام کے ساتھ، جو مسبوق مطلب جس کی رکعتیں چھوٹی ہوئی، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جس کی چھوٹی ہوئی ہے اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے تو مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیر سکتا، تو سلام نہیں پھیر سکتا۔ مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کرے گا، اگر قصدن سلام پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ مسبوق نے جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں وہ سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر بھول کر سلام پھیر دیا ہے اور بھول کر سلام پھیرنے میں یہ ہوا ہے کہ بالکل امام کے ساتھ پھیرا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں، لیکن امام کے بعد پھیرا ہے، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھیرتے ہیں، تو جب وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کی نماز مکمل کرنے کے بعد جو آخری قاعدہ کرے گا تو اس میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ کب ہے؟ جب بھول کر سلام پھیرا ہو، لیکن اگر سجدہ سہو والے سلام میں جان بوجھ کر مسبوق نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ سجدہ سہو کے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اور کچھ ضروری باتیں اور کچھ ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔